نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعن الحسن قال العلم علمان فعلم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم رواہ الدارمی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ علم جو دل کے اندر ہوتا ہے, یہ علم تو فائدہ دیتا ہے. دوسرا وہ علم جو زبان کے اوپر ہوتا ہے, یہ علم آدمی پر اللہ تعالی کی حجت اور دلیل ہے. آپ سب علم کے سیکھنے سکھانے والے ہیں, لیکن ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ علم کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے. جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں, کیا یہ ہمارے دل تک بھی پہنچ رہا ہے یا محض زبانوں پر ہے؟ تو عن الحسن, حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے. میں نے رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں کہا؟ جی ہاں, حسن بصری تابعی ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا یا یہ الفاظ صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جبکہ تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے نیک لوگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ان کا قول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں, لیکن حسن بصری کا ہے. اور حکمت کی باتوں میں سے ایک بات ہے, اور بات بالکل درست ہے, کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم جو دل میں ہوتا ہے, یعنی جس کی تاثیر انسان کے دل پہ جا پڑتی ہے, جس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے, اور جس چیز کا, جس بات کا انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے, وہ لازماً اس کے عمل میں بھی آتی, اور صرف اس کے اپنے عمل تک ہی وہ بات نہیں رہتی, بلکہ انسان دوسروں کے لیے بھی روشنی کا مینار بن جاتا ہے. مثلاً اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. جب آپ کو کسی بات سے خوشی ہوتی ہے تو خوشی کا اثر کہاں ہوتا ہے, نظر کہاں آتی ہے, اور کیا وہ صرف آپ کی اپنی ذات تک رہتی ہے؟ جو خوشی چہرے پہ آ جاتی ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ سب تک. گویا ایک چراغ جل اٹھتا ہے. دوسری طرف آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, غم ہوتا ہے. غم کس پر اثر انداز ہوتا ہے؟ دل پر. جس شخص کے دل میں غم ہوتا ہے, کیا اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے؟ اس کے عمل میں نظر آتا ہے؟ اس کی چال پر اس کا اثر ہوتا ہے؟ اس کی گفتگو پر, اس کے معاملات پر ہوتا ہے نا؟ بالکل اسی طرح اگر آپ کو غصہ آئے تو غصے کا مقام بھی کہاں ہے؟ آپ کی کڑھن اور جلن کہاں ہوتی؟ دل پہ. اثر کہاں نظر آتا ہے؟ آنکھوں سے, چہرے سے, زبان سے, رویے سے, چال پہ, ہر چیز پہ. اسی طرح جس شخص کا علم اس کے دل تک چلا جاتا ہے, پھر وہ کہاں کہاں نظر آتا ہے؟ کیا صرف دل تک ہی چھپ کے رہ جاتا ہے؟ نہیں, پھر وہ اس کی زبان پر آتا ہے, اس کے چہرے پہ آتا ہے, اس کے عمل میں آتا ہے, اس کی چال میں آتا ہے, اس کے معاملات میں آتا ہے. اسی کا نام ہے علم النافع. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا ہر روز, اللہم انی اسألک علما نافعا, کب پڑھتے ہیں بھلا؟ یہ کب پڑھی جانے والی دعا میں سے؟ صبح کی نماز کے بعد. اس دعا کے پڑھنے کا اصل وقت صبح کی نماز کے بعد کا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ جب چاہیں پڑھیں. قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد ہم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ کرے کہ یہ جو پڑھا ہے ہم نے قرآن میں سے, یہ ہمارے عمل میں بھی آ جائے. اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے بھی بطور خاص اس وقت یہ دعا مانگی جاتی ہے. جو شخص علم کا اثر دل پر لیتا ہے, پھر ہو سکتا نہیں کہ اس کا رویہ نہ بدلے. لیکن ایک دوسری طرح کا علم ہوتا ہے, وعلم علی اللسان, جو زبان پر ہوتا ہے. پڑھانے والا دل استعمال کیے بغیر صرف زبان چلا رہا ہے, سننے والا بھی کانوں سے سن کر, زبان سے رٹ کر, زبان سے واپس سنا دیتا ہے سبق.
یا قلم سے لکھ دیتا ہے، لیکن وہ نور اندر نہیں اترتا، اس لیے عمل نہیں بدلتا۔ ایسے شخص کے لیے علم کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے گدھے پہ لادی ہوئی کتابیں، کوئی بوجھ۔ اس لیے کسی بھی بات کو محض عقل سے نہ سمجھے اور صرف سمجھنے کی حد تک نہ سمجھے، اسے محسوس بھی کیا کریں، اسے دل پر لیا کریں، اور پھر جب دل میں آ جائے گی تو عمل میں آتے دیر نہیں لگے گی۔ اگر دیر لگ بھی گئی تو رہے گی نہیں، کسی نہ کسی دن آ ہی جائے گی۔ جیسے آپ دل کی کوئی بھی بات دبائے رکھتے ہیں نا، مثلا غم، غصہ، محبت، نفرت دبائے رکھتے ہیں، کیا دب جاتی؟ کسی نہ کسی وقت، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ضرور اگلی جاتی، وہ نہیں چھپ سکتی۔ دل کی کیفیات براہ راست انسان کے رویے اور عمل اور انداز پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب آپ دعا مانگے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، تو سوچا کریں کہ یا اللہ یہ باتیں میرے دل کو لگا دے، میرے دل پہ پڑ جائیں، تاکہ پھر میں مجبور ہو جاؤں، بے چین ہو جاؤں ان پہ عمل کرنے کے لیے۔ اور جو علم زبان تک رہتا ہے فذالک حجت اللہ علی ابن آدم، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے بنی آدم کے خلاف، یعنی وہ علم انسان کے خلاف ایک طرح سے گواہی دے گا، انسان کو فائدہ دینے کی بجائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو تمہیں علم دیا تھا لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا، تم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگلی حدیث ہے وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال حفظت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین فأما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم یعنی مجرى الطعام، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں یاد رکھی، یا دو طرح کے علم یاد رکھے، ان میں سے ایک کو تو تمہارے درمیان میں نے پھیلا دیا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں اسے بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ یعنی ایک موقع پر آپ نے دو باتوں کا ذکر کیا کہ ایک بات تو میں نے بتا دی ہے جس کا تعلق ظاہر سے تھا، احکام سے، اخلاق سے، اور لوگوں کو سمجھ آنے والی باتیں تھیں، لیکن ایک اور بات بھی ہے جو میں نے ابھی نہیں بتائی، کیونکہ اس موقع پر اس کو بتانا کیا معنی رکھتا ہے کہ لوگوں کو ایک ایسی چیز دوں جو ابھی ان کو سمجھ میں نہ آئے، اور اس بنا پر وہ الٹا میرے اوپر ہی حملہ آور ہو جائیں اور میری گردن کاٹ ڈالیں، کھانے کی نالی کاٹ دیں، یعنی گلا کاٹ دیں، یہ مراد ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اگر علم کو اس کے اہل لوگوں کے پاس رکھا جائے، علم کے قدردانوں کو علم دیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ علم خوب پھیلے گا اور علم والے بھی عزت پائیں گے، دینے والوں کو بھی عزت ملے گی۔ اور اگر نااہل لوگوں کو دیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہوگا کہ آپ کی کچھ باتیں تو لوگ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، جلدی سمجھ جاتے ہیں، عمل بھی کر لیتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ ان کو کوئی ان کے فائدے کی بات بتائیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی اور اس طرح کی پریکٹیکل ٹپس وغیرہ دے دیں۔ لیکن وہ باتیں جو ان کے مفادات کے خلاف جاتی ہوں، جن سے ان کو اپنے زندگی کا طریقہ بدلنے کا حکم ملتا ہو، یا جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف جاتی ہو باتیں، وہ باتیں وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اور الٹا آپ کی جان کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں پھر بتائی ہی نہ جائیں اور چھپا دی جائیں اور ان کا ذکر ہی نہ کیا جائے؟ نہیں۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کچھ باتیں بتائی ہی نہیں تھی؟ نہیں، بتائی تھی، لیکن حکمت کے ساتھ، موقع کی مناسبت سے، وقت آنے پر۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک بھاری پتھر کہیں رکھا ہے، اس کو آپ کو وہاں سے ہٹانا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے جاؤں تو بڑا بھاری ہے، اگر میں اس کو 2-3 لوگوں کو ساتھ ملا کر اٹھاؤں تو ہلکا ہو جائے گا، اور اگر
کسی گدھے کو لے آؤں اور 2-3 لوگ مل کے اس پہ رکھ دیں اور پھر وہ لے کے آگے چلا جائے دور کرنے کے لیے، اس کو یہاں سے ہٹانے کے لیے، تو یہ اور آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اسی پتھر کو کسی بچے کے سر پہ لاد کے لے جانا چاہیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ بچہ ہی مر جائے گا، یا پھر رکھتے رکھتے واپس آپ پہ گرے گا، ہے نا کہ نہیں؟ اسی طرح علم کی کچھ باتیں تو آسان ہوتی ہیں، ہلکی ہوتی، آپ خود بھی لے کے جلدی سے عمل کر لیتے ہیں ان پر۔ دین کے کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن پہ ہم اکیلے نہیں عمل کر سکتے، اکیلے نہیں کام کر سکتے، وہ اس کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مل کے وہ کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں مل کے صرف انسانوں ہی کے کرنے کی نہیں ہوتی، اس میں ہمیں مشینوں سے یا جانوروں سے یا کسی اور وسائل سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نے ان کو قبل از وقت دوسروں کو بتا دیا تو وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکیں گے، وہ بھی گناہگار ہوں گے، ہمیں بھی برا بھلا کہیں گے اور ایک مصیبت کھڑی کریں گے، حتیٰ کہ مارنے پہ بھی تل جائیں گے۔ تو ایسے میں ہونا یہ چاہیے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ پتھر پہ بیج ڈالیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ تو پہلے آپ زمین کو نرم کریں، پھر اس میں آپ پانی لگائیں، پھر آپ اس کو مزید نرم کریں، ہل چلائیں، پھر اس میں آپ بیج ڈالیں تو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں اچھی فصل آ جائے گی۔ لیکن یہ صبر آزما کام ہے، وقت طلب کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے علوم جو آپ کے پاس تھے وہ پہنچا کے گئے ہیں، چھپایا نہیں، کیونکہ پیچھے آپ ابھی ریسنٹلی شاید آپ نے یہ آیت پڑھی ہو کہ حضرت ابو ہریرہ کا قول جس میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں فلاں اور فلاں بات تمہیں نہ پہنچاتا، ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ پہنچایا تو ہے آپ نے، لیکن موقع کی مناسبت کے ساتھ۔ اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ ہاں؟ جس کو بھی سکھانا ہو تھوڑا تھوڑا کر کے سکھائیں، موقع کی مناسبت سے سکھائیں، پھر آہستہ آہستہ ڈوز بڑھاتے جائیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ لوگ یہاں پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ سب کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، جو باتیں اب آپ کو سمجھ آنے لگی ہیں، اگر وہی باتیں اب پہلے دن آپ جا کے کوئی مشکل ترین بات اپنے گھر والوں کو سکھائیں یا بتائیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے بھی ہم تو نہیں کر سکتے، یا پھر آپ کو پڑھنے سے ہٹا لیں گے، گھر بیٹھ جاؤ۔ یہ ایک خط ہے میرے پاس، 2-3 پہلو ہیں اس خط کے، کسی بچی نے مجھے لکھا ہے، آپ آج کل اسلام آباد میں ہیں، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ سے آ کے ملوں، لیکن بہت مجبور ہوں، آ نہیں سکتی۔ میں نے اسلام آباد کے 8 بیچ سے کورس شروع کیا تھا، 15واں پارہ تھا کہ ہمارے گھر میں طلاق کا مسئلہ چلا، رجعی اور بائنی طلاق کی بحث کے بعد میرا الہدی آنا بند ہو گیا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ جس کو طلاق ہوئی تھی، یعنی میری کزن، اسے میں مفید مشورے کے لیے یہاں لائی، میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر بچ جائے۔ الہدی بند ہونے کے بعد پہلے تو میں بہت روئی، لیکن ہوا کیا کہ وہ اس کو کچھ بتانے کے لیے یہاں لائی، لیکن وہ نظریے کا کچھ فرق آیا جس سے ان کو آنے سے روک دیا گیا۔ پہلے تو میں بہت روئی، پھر میں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے خط و کتابت کا خیال میرے دل میں ڈالا، یعنی خط و کتابت کورس کا۔ پھر میں نے 15 سے 30 پارے خط و کتابت کے ذریعے کیے۔ اس لانے جانے میں بھی بہت آزمائشیں آئیں، لیکن الحمدللہ میرا کورس پورا ہو گیا۔ شروع میں تو میں رات کو اور صبح فجر کے بعد سب سے چھپ کر پڑھتی تھی، یعنی گھر میں پھر قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہ رہی۔ کچھ عرصے بعد گھر والوں نے کوئی رسپانس نہ دیا تو میں نے دن میں پڑھنا شروع کر دیا، یعنی آہستہ آہستہ دن میں بھی۔ گھر میں آپ کی کیسٹ میں زور سے بھی لگا لیتی تو ابو کچھ نہ کہتے، لیکن الہدی جانے کے نام سے چڑھتے۔ کیوں؟ یہ تو مجھے بھی صحیح معلوم نہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن مختلف ہے۔ میں نے بہت دفعہ انہیں اپنا قرآن دیا کہ آپ دیکھ لیں، لیکن وہ یہ بات نہیں مانتے، کیونکہ ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے انہیں آپ کے بہت خلاف کیا ہوا ہے۔ لیکن میرے ابو جب بھی بحث کرتے تو میں چپ کر کے سن لیتی ہوں، ان سے مزید بحث نہیں کرتی، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، اس لیے ان کے آگے نہیں بولتی۔ البتہ اس کورس میں میری امی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ کورس کے بعد میں نے سبجیکٹس کا بھی کورس کیا، سارے سبجیکٹس الحمدللہ ختم ہو گئے، صرف اصول الفقہ رہ گیا جس کی کیسٹ بازار میں نہیں تھی، صرف الہدی میں ہے۔ اور پھر اب میری تڑپ اور جستجو اور بڑھ گئی ہے اس علم کو پانے کی، اس لیے میں بخاری کا کورس کرنا چاہتی ہوں۔ براہ کرم میرے لیے اس کورس کے لیے بھی خط و کتابت کا بندوبست کر دیں۔
پھر اس کے بعد میں نے گھر میں 3 لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے. میں خود تجوید سیکھ رہی ہوں. آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، اور مجھے کسی بھی خدمت کا موقع ضرور دیں. آپ کے لیے اور تمام سٹاف کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جی چاہتا ہے آپ سے ملوں اور خود آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں اور آپ کے مشورے لوں، لیکن مجھے اس وقت بھی لگ رہا ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں اور میں آپ سے اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں. اس خط کو 2 باتوں کی وجہ سے سنانا چاہ رہی تھی. ایک تو اس میں یہ تھا کہ بعض اوقات آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، آپ دلائل پڑھ لیتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ بات قرآن ہی کہہ رہا ہے. جیسے طلاق کا مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریحم باحسان. طلاق 2 بار ہوتی ہے، پھر یا تو روک لو یا احسن طریقے سے گھر بھیج دو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کس لیے نازل کیا تھا؟ تاکہ اچانک ہی گھر نہ ٹوٹ جائے. لیکن اس میں بہرحال اختلافی رائے آئی اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ایک ہی دفعہ میں اگر طلاق ہوتی ہے تو بس طلاق ہو جائے گی. خیر یہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت اس کا موقع نہیں. ہم نے کبھی اپنا یہ سوچ کسی پہ امپوز نہیں کی، لیکن جب قرآن آتا ہے اور قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ طلاق 2 بار ہے، روک لو یا پھر رخصت کر دو، تب ہم قرآن کو تو نہیں بدل سکتے نا. لیکن یہ مسئلہ جب اس بچی نے گھر میں بتایا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو گھر والے اسے قبول نہیں کر سکے. بالکل یہی ہوا جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر میں دوسری بات تم کو بتاؤں تو کیا ہوگا؟ میرا گلا کاٹ ڈالا جائے گا. الہدا کے خلاف جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ قرآن پورا جب لوگوں کو پڑھا دیا جاتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھی کیا کچھ اس کے اندر ہے اور ہمیں عام روزمرہ زندگی میں نہیں ملتا. تو اس وجہ سے پھر شامت آتی ہے ہم سب کی. لیکن اب کیسے ہم قرآن کو بدل دیں؟ اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق 2 بار ہے تو پھر ہم اس کو کیسے کہیں کہ نہیں 2 بار نہیں، بس 1 ہی بار ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو بات دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی اس کو بڑے بڑے مسئلے نہ بتائیں. اور ابھی آپ کے اپنے بھی دن ایسے ہیں کہ پوری طرح آپ کو گرپ نہیں ہوئی مسائل پہ. اخلاق کی بات، تقوی کی بات، اللہ سے ڈرنے کی بات، یہ باتیں تو آپ ایک دوسرے کو کنوے کریں، لیکن یہ جو باقی مسائل ہیں یہ ابھی آپ تھوڑا اور پڑھ لیں، خود ریسرچ کریں اچھی طرح اور سمجھیں. نہ میری باتوں میں، نہ دوسرے تیسرے کسی کی باتوں میں نہ آئیں، اور دلائل کا مطالعہ کریں اگلی فردر سٹیج پہ. پھر اس کے بعد آپ دوسروں کو اوپینین دیں. دوسری بات یہ کہ اس بچی کا عزم اور ارادہ کہ ماشاءاللہ اگر یہاں سے آنا بند بھی ہو گیا، سب کچھ روک دیا گیا، تو بھی رات کو جب سب گھر والے سو جاتے تھے تو قرآن پڑھا، فجر سے پہلے قرآن پڑھا کہ جب کوئی اور تکلیف نہ محسوس کرے. اب اس بچی کے دل پہ اترا ہے نا، اس لیے اس نے بہانہ نہیں بنایا. ورنہ کوئی اور ہوتا تو بہانہ بنا لیتا، وہ باجی کیا کروں، گھر والے نہیں آنے دیتے، اب میرا تو قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا اس لیے باقی رہ ہی گیا، میں بدقسمت تھی، مجھ سے نہیں ہو سکا. ایک یہ رویہ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا، اپنے دھن کی پکی رہی، اپنا کام مکمل کیا. 8 بیچ میں اپنا کورس مکمل کیا، اس نے بھی کر لیا. سارا کچھ سبجیکٹس میں جو کیسٹس تھی ساری وہ لے کے سب سن کے جو کچھ یہاں ہوتا تھا گھر بیٹھ کے بھی سارا مکمل کیا کہ اب آ نہیں پاتی تھی. تو اسی طرح ایک اور بچی ہے، کسی اور علاقے میں رہتی، اس نے بھی ریسنٹلی ایک خط مجھے لکھا کوئی 1 مہینہ پہلے. اس بچی کے حالات اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف دہ تھے. اس کے گھر میں بھی بہن یہ مسئلہ تھا کہ وہ اسے قرآن نہیں کھولنے دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس سے خدا نخواستہ کوئی ہم پہ مصیبت نہ آ جائے، کہ کہیں تمہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو پتہ نہیں کیا لمبی چوڑی باتیں. اب آپ خود سوچیں کہ جن کے اندر عزم ہوتا ہے، جن کو شوق ہوتا ہے، وہ اپنے رستے نکال لیتے ہیں. وہ ساری پابندیوں میں بھی، ساری مجبوریوں میں بھی. آپ کو معلوم ہے، آپ نے شاید سنا ہی ہوگا اصول الفقہ میں، یا کہ امام ابو بکر الحازمی جو تھے ان کو قید ہو گئی تھی بہت ینگ ایج میں، اور اندھے کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا تھا، اور کئی سال اس میں رہے تھے. وہاں کنویں میں بیٹھ کے وہ کتابیں ڈکٹیٹ کراتے تھے اوپر، جہاں نیچے کوئی لائبریری نہیں تھی، کچھ نہیں. جو پچھلا علم سیکھا ہوا تھا وہ دل میں تھا، پروڈیوس کرنے کا موقع تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اس کنویں میں بیٹھ کے منڈیر پہ بیٹھے شاگردوں کو کتابیں لکھائیں. کئی سال تک یہ کام ہوتا رہا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری. جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات پر مشکلات نہیں رہتی، چونکہ ان کے دل پہ لگ گئی، اب انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر کسی کے دل پہ نہیں اتری نا بات، تو جتنی مرضی سہولتیں ہو جائیں، جتنی مرضی آسانیاں ہو جائیں،
وہ نہیں کام کیا کرتے. تو ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں. خیر، تو اس حدیث سے آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو، کسی کو بھی، یعنی کہ گھر والے کسی کو بھی راستے میں اپنی دوستوں کو، کولیگز کو بات جب کریں تو اتنی کریں جتنی وہ لے سکیں، سمجھ سکیں، ہضم کر سکیں، مزید پھر لے سکیں. ایسی باتیں نہ بتائیں ابتدا میں کہ وہ پریشان ہو جائیں اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہیں. وعن عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. متفق علیہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، جو شخص کسی بات کو جانتا ہو تو چاہیے کہ وہ اسے بیان کر دے، اور جو نہ جانتا ہو تو چاہیے کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے. یہ کہنا بھی علم کی ایک قسم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. آپ کہہ دیجئے کہ میں اس قرآن پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں. متفق علیہ روایت ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ پہلی بات تو یہ، اور یاد رکھیے کہ یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ کا قول ہے. اے لوگو، جس کو کوئی بات معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بتا دے دوسرے کو. من علم شیئا، جس کے پاس علم ہے کسی بات کا، فلیقل بہ، تو اسے چاہیے کہ ضرورت پیش آنے پر دوسرے کو بتا دے، اس کا علم آگے پہنچا دے. ومن لم یعلم، اور جس کو نہیں پتا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی دنیا میں جو مختلف حالات ہوتے ہیں یا ہماری زندگی میں جو مختلف حالات ہوتے ہیں، ان میں ہمیں بارہا علم کی ضرورت ہوتی ہے نا مختلف. ظاہر اگر ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو جانے بغیر تو نہیں ہو سکتی. عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی علم دیا ہے، جسے قرآن پاک میں آتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ. یہ پرندوں کے بارے میں سورۃ النور کی آیت ہے. اب اگر پرندوں کو اپنی صلات یعنی نماز اور تسبیح پتا ہے کہ کیسے کرنی ہے تو انسانوں کو بھی تو پتا ہونی چاہیے نا. فرق یہ ہے کہ پرندوں کے تو اندر اللہ نے فیڈ کر کے بھیج دیا، ان کو سیکھنا نہیں پڑتا، وہ سیکھے سکھائے ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتے ہیں. لیکن انسان کے لیے چونکہ درجے بڑے ہیں اور علم کی وجہ سے درجہ بڑا ہوتا ہے، تو انسان کو کوشش کے لیے کہا گیا ہے کہ تم خود محنت کرو، کوشش کرو اور سیکھو. جو شخص سیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے پھر وہ اللہ کی عبادت بھی احسن طریقے سے کر سکتا ہے. اور جو بغیر سیکھے کرتا ہے وہ بھی کرتا تو ہے لیکن حق نہیں ادا کرتا اس عبادت کا. تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے تو پیدا کیا ہے، اس لیے ہم سب کو سیکھنا چاہیے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بات معلوم نہیں ہوتی، کچھ باتیں تمہیں پتا ہے، کچھ نہیں پتا. تو جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتی، ہمیں کسی کو بتاتے وقت پھر کیا کہنا چاہیے کہ نہیں پتا، نہیں جانتے، نہیں معلوم، اس کا جواب نہیں آتا. اور یہ بھی ایک علم ہے کہ انسان کو فرق پتا ہو جاننے کا اور نہ جاننے کا. کیا یہ بھی نہیں ایک علم؟ یہ بھی علم ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان جاننے اور نہ جاننے میں تمیز کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو کہتے ہوں گے ابھی تو تمہیں پڑھائی شروع کیے ہوئے 4 دن گزرے، ابھی سے تم استانی بن گئی ہو اور سکھانے بیٹھ گئی ہو، اور سال پڑھ کر تم ملانی بن گئی ہو اور تم نے درس شروع کر دیے، اور یہ اور وہ بہت سی ایسی تنقیدیں آپ سنتے ہوں گے، ہے نا. ایسی باتوں کے جواب میں مطمئن رہنا چاہیے، اور اگر کوئی سمجھنے کے لیے آپ پہ سوال یا اعتراض کرے تو اس کو جواب دے دیں. کیا کہ میں تو صرف اتنا بتا رہی ہوں جو مجھ کو آتا ہے، جو مجھے نہیں آتا وہ میں نہیں بتا رہی. تو اتنا تو ہمیں حق ہے نا کہ جو بات پتا ہے وہ ہم دوسرے کو بتا دیں، اور جو نہیں پتا اس میں کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آگے پہنچاؤ خواہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو. تو ایک بات پہنچا دیں، اگر ایک پتا تو ایک پہنچا دیں، اور اگر کوئی دوسری پوچھے تو آپ کہیں بس ایک ہی پتا تھی، دوسری نہیں پتا.
یہ کہنا ہے مشکل لیکن بڑی آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور جھوٹی موٹی باتیں گھڑ کے دوسرے کو بتاتے رہنا، نہ بھی آتا ہو تو علامہ ظاہر کرنے کے لیے خود کو من گھڑت مسائل بیان کرنا، یہ بات درست نہیں، یہ خیانت ہوتی ہے اور اس پہ پکڑ ہوگی. جب کوئی آپ کو ڈرانے کی، خوف زدہ کرنے کی کوشش کرے کہ ابھی تمہیں کچھ نہیں آتا مت بتاؤ، تو آپ خوف زدہ نہ ہوا کریں، کہیں وہ تو میں بتا ہی نہیں رہی جو نہیں آتا، بتا وہ رہی ہوں جو آتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ نہیں؟ سمجھ آئی؟ میرے خیال بات ہی نہیں سمجھ آئی. کیونکہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب میں علامہ بن چکا ہوں اس لیے تمہیں بتانے لگا ہوں. بتانے کے لیے کیا شرط ہے؟ جتنا آئے بس اتنا ہی بتاؤ، اور اگر اس سے زیادہ کوئی توقع رکھتا ہے تو اس کو جھوٹی امید نہ دلاؤ، سمپلی معذرت کر لو نہیں پتا. آپ کو معلوم ہے امام مالک جو تھے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑی شہرت تھی ان کی علم میں، مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے. ان کے حالات آپ نے پڑھے ہی ہوں گے. جب ان کی شہرت پھیلی دور دور تک تو ایک شخص بہت دور سے سفر کر کے آیا، کچھ سوال لے کر ان کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے، میرے پاس کچھ سوال ہیں جن کے ابھی تک مجھے کسی نے جواب نہیں دیے، تو آپ مجھے بتائیے. اس نے ایک سوال کیا تو امام مالک کہتے ہیں لا ادری. اس نے دوسرا کیا، اس نے کہا لا ادری. وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اتنی شہرت سنی تھی ان کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ تھی عظمت امام مالک کی کہ جو نہیں پتا، کیونکہ ایسے شخص کی نیت نہیں نا خراب ہوتی. اس نے شہرت کے لیے تھوڑی علم حاصل کیا ہوتا ہے، اس نے لوگوں سے تالیاں تھوڑی بجوانی ہے، اس نے لوگوں سے تو کچھ نہیں لینا. جب ہمارے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں پھر بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم لوگوں کے سامنے سچا ہونا چاہتے ہیں اور لوگوں سے عزت چاہتے ہیں، کیونکہ نہ کہہ کے ہم اپنی بےزتی نہیں کرا سکتے. تو یاد رکھیے دنیا کی بےزتی بہت آسان ہے بنسبت آخرت کے. دنیا میں اگر کسی نے ہم کو یہ کہہ بھی دیا کہ تمہیں تو کچھ نہیں آتا، تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ اس کے کہنے سے جو آتا وہ چلا نہیں جائے گا کہیں، وہ ادھر ہی رہے گا. اگر کوئی کہہ بھی دے نا کچھ نہیں آتا جاتا تمہیں، تو کوئی بات نہیں، اس کے اس جملے سے جو مجھے آتا جاتا ہے وہ آتا ہی ہے، وہ نہیں کہیں جاتا، اور جو نہیں آتا وہ آ نہیں سکتا. تو علم کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جو زندہ رہتی ہے سیکھنے اور سکھانے سے. سیکھنے اور سکھانے والوں کو پھر علم کا کچھ ادب اور علم کے کچھ ادب کے تقاضے انہیں معلوم ہونے چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ جو آتا ہے بتا دو، نہیں آتا کہو لا عالم، مجھے نہیں معلوم، یا واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، میں زیادہ نہیں جانتی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کہیے کہ میں تم سے اس کام پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. اجر سے مراد یہاں صرف پیسے نہیں ہے، اجر سے مراد شکریہ بھی ہوتا ہے، اور اجر سے مراد تعریف بھی ہوتی ہے. ابھی تو آپ سیکھ رہے ہیں نا، یہ سکھانے والوں کی آفات ہوتی ہیں. سکھانے والے سکھا کے ان دو چیزوں کی ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں. کچھ تو مال کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو اللہ یہ ہدایت تو دے دیتا ہے کہ دین کا علم جو ہے وہ مال کمانے کی نیت سے نہیں حاصل کرنا چاہیے. ان کو سمجھ آ جاتی ہے یہ بات، لیکن دو چیزوں سے باز نہیں آتے. ایک تو یہ کہ ہم نے سکھایا، اب ہمیں تعریف ملے تو آگے چلیں گے، اور اگر کسی نے تعریف نہیں کی یا اگلی دفعہ کوئی سننے نہیں آیا تو ہم اب کام چھوڑ دیں گے. اور دوسری آفت کیا ہوتی ہے کہ شکریہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جن کو ہم نے پڑھایا ہے وہ ہمارے ضرور شکر گزار بنے. تو یہ بھی اجر کے تقاضے میں ہی یہ چیز آ جاتی ہے، یا اجر کی طلب میں آ جاتی ہے. دونوں چیزیں نہیں مانگے. ہاں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالب علموں کو استاد کا ناقدرہ ہونا چاہیے یا ناشکرہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے منع کیا کہ استاد جو ہے وہ کوئی اجر نہ مانگے، اس لیے ہمیں اس کو نہ دعا دینی چاہیے اور نہ ہی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی ہمدردی کوئی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے اس نے پڑھایا، ہمارے لیے تھوڑی پڑھایا. نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے پڑھائے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ جزا چاہے نہ شکریہ چاہے. لیکن طالب علم کو کیا چاہیے کہ وہ اس کی قدردانی کرے، کیونکہ جو شخص نعمت کی قدردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اور اضافہ کرتا ہے اور نعمت کی حفاظت کرتا ہے. اور من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. آگے چلتے ہیں. وعن ابن سیرین قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، رواہ مسلم. حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ یہ علم یعنی کتاب و سنت کا علم
دین ہے، لہٰذا جب تم اس کو حاصل کرو تو یہ دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اب آپ دیکھیے، ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، سنا ہوا؟ یہ عوام کے لیے، عوام الناس میں سے، عوام الناس سے مراد کیا ہے؟ عام لوگ، کامن مین، لے مین۔ اگر کوئی کام کی بات کرے، حکمت کی بات کرے، تو یہ نہ دیکھو کہ عرب ہے یا عجم ہے، کالا ہے کہ گورا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کس جگہ سے آیا ہے، مسلمان ہے کہ نان مسلم ہے، کون ہے اور کون نہیں، یہ نہ دیکھو۔ اگر اس نے کوئی اچھی بات کہی ہے تو لے لو۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ عام روزمرہ کی حکمت کی باتوں کے لیے۔ مثلا آپ چاہو تو علامہ اقبال کا شعر کوٹ کرو، کر سکتے ہو، لیکن اب علامہ اقبال کے بارے میں کچھ دن پہلے مجھے کسی نے فون کیا کہ وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شراب پیتے تھے۔ میں نے کہا بھی اللہ عالم، میں تو کچھ نہیں جانتی، نہ میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتی، میرا تو ان کے بارے میں گمان اچھا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات تھی بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں نہیں دخل دینا چاہیے۔ اور اس بات کو آج کے بعد آپ بھی زبان پہ نہ لائیں، کیونکہ جو فوت ہو جائے وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، اس کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی ہو، بس ٹھیک ہے اس نے جو کیا اس کے ساتھ۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اب علامہ اقبال کے شعر کے بارے میں تو پہلے والا اصول ہوگا کہ جتنی اچھی شاعری ہے لے لو، کیوں؟ اور اگر اس کے ساتھ کوئی آ کے یہ کہتا نہیں وہ شراب پیتے تھے، تو آپ اس بات پہ یقین نہ کریں۔ وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں، ہمیں نہیں اس سے غرض، ہم نے یہ دیکھنا ہے وہ کیا کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب معاملہ آئے گا قرآن اور سنت کا، پھر دیکھا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا جائے گا کہ اس کا عمل کیا ہے، وہ خود کیا کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی شکل کیسی ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اور اس کی آواز کیسی ہے، یا اس کی ڈگری کیسی ہے۔ کیا دیکھا جائے گا؟ قرآن اور سنت کا علم دینے والوں کے لیے عمل دیکھا جائے گا۔ یہ دلیل کہاں سے ملی آپ کو؟ اس میں کئی دلیلیں ہیں، ایک مجھے فوری طور پہ جو یاد آ رہی ہے وہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل۔ وہ ایک شخص کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے، بہت سا سفر کر کے، اور جب پہنچے حدیث لینے کے لیے تو وہ شخص اپنے گھوڑے کو دانا ڈال رہا تھا، اور دانا کس طرح ڈال رہا تھا کہ تھا کچھ نہیں، اس میں صرف اس کو دھوکہ دے رہا۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا، جیسے مرغی پکڑنی ہوتی ہے تو اسے کھلانا پلانا کچھ نہیں ہوتا، اس کو کیا کرتے ہیں لوگ، آہ 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 کر کے بلا لیتے ہیں، اور مرغی بیچاری بھاگی آتی ہے اور اس کو چپٹ کے اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ دینے والی بات ہے نا ایک۔ تو اس شخص نے گھوڑا پکڑنا تھا جس سے وہ حدیث سیکھنے کے لیے گئے تھے، تو اس نے گھوڑا پکڑنے کے لیے کیا کیا، وہ گھوڑے کو دھوکہ ایک طرح سے دے رہا تھا۔ وہ شخص گئے، پہنچے، یہ عمل دیکھ کر واپس آ گئے، کہنے لگے کہ جو شخص ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچانے کے معاملے میں کتنا امین ہوگا، کتنی امانت ہوگی اس میں۔ یہ بات ان کے دل کو نہ لگی اور وہ واپس آ گئے۔ تو اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ یہ دین جو ہے، قرآن و سنت کا علم جو ہے، جب یہ سیکھو تو یہ دیکھو کہ سکھانے والا جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل بھی کر رہا ہے۔ کیوں اس کا عمل دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے عمل دیکھنا اس کا؟ سکھانے والے کے عمل سے زیادہ سیکھا جاتا ہے، اور اس کا عمل ہوتا ہے تو بات زیادہ اثر کرتی ہے، پھر سیکھنے والوں کے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے، ورنہ تو سیکھنے سکھانے کا عمل میکانکی ہو جاتا ہے۔ میکانکی کس کو بولتے ہیں؟ مشینی، مکینیکل سا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سا علم ہوتا ہے؟ زبان پر۔ سکھانے والا بھی زبان استعمال کر رہا ہے اور سیکھنے والا بھی زبان استعمال کر رہا ہے، اور بس ختم، ایکٹیویٹی ختم، ایک مشین سے دوسری مشین میں پہنچ گیا۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیں، ایک ہوتا ہے اب عمل میں کوئی شخص آپ کو فرشتہ جیسا نہیں نظر آئے گا، یہ ایک اور بات یاد رکھیے، کیونکہ اس معاملے میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعتدال سے کام لینا ہے۔ کوئی ہمیں فرشتہ نہیں نظر آئے گا، چراغ لے کے بھی دنیا بھر میں پھریں گے، انسان انسان ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٍ وَلِكُلِّ عَالِمٍ حَفْوَةٍ۔ ہر گھڑ سوار کے لیے گرنا لازم ہے، ہر تیز رفتار گھوڑے کا گھٹنا ضرور لگتا ہے،
اڑتا ہے، گرتا ہے. اسی طرح ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے نہیں ہیں، نہ وہ پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کسی ایک بات سے آپ کو اختلاف ہو گیا تو یہ نہیں کہ آپ ایک کے پاس پہنچے، اس کی کوئی بات آپ کی مزاج پہ بھاری گزری، ادھر سے چھوڑ دیں، دوسرے کے پاس پہنچے، وہاں سے کوئی اور بات مزاج پہ گراں گزری، وہ چھوڑ دیں، اور اس طرح اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنا لیں اور کچھ بھی حاصل نہ کریں اور سارا الزام دوسروں پہ ڈال دیں. یہ نہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ایک شخص فرائض کا پابند ہے، یہ تو نہیں کہ خود نماز نہیں پڑھتا اور آپ کو کہہ رہا ہو کہ نماز پڑھو. کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ کیا وہ خیانت کار ہے؟ کیا وہ غیبت تو نہیں کرتا؟ اس طرح کی جو چند چیزیں ہیں موٹی موٹی، یہ دیکھی جائیں گی. باقی چھوٹی موٹی بات، انسان ہونے کے ناطے کبھی غصہ آ گیا، کبھی کچھ، یہ ساری عام روزمرہ کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں یہ ہر انسان میں ہوتی ہیں. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکالرز جو تاریخ میں گزرے ہیں، ان کے اندر بھی صحابہ کرام کا اگر آپ طرز عمل پڑھیں، اگر بخاری کچھ لوگوں نے پڑھی تو انہیں دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام بھی آپس میں کیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی وقت ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ کر لیتے ہیں. انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان سے ہم حدیث روایت نہیں کریں گے، لیکن فرائض کی پابندی، حرام سے اجتناب، یہ ضروری ہے. اور اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ دین کا علم جو ہے یہ نور ہے. اور نور جو ہے وہ پھر حرام کے ساتھ اور غلط کاموں کے ساتھ چمکتا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. وعن حذیفہ قال یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا وان اخذتم یمینا وشمالا لقد دللتم ضلالا بعیدا. رواہ البخاری. حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے قاریوں کو مخاطب کر کے کہا، یعنی قرآن کے پڑھنے والوں کو، اے قاریوں کی جماعت سیدھے رہو، اس لیے کہ تم سبقت لے گئے ہو، دور کی سبقت، یعنی علم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بہت آگے جا چکے، قرآن پڑھتے ہو. اگر تم ادھر ادھر ہو گئے تو البتہ بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ گے، یعنی اگر تم بھٹکے تو بہت سارے لوگ بھٹک جائیں گے. اب آپ سوچیں ذرا کہ حضرت حذیفہ جو ہیں 1400 سال پہلے یہ بات فرما گئے، اور یہ کتنی سچی بات تھی کہ اگر تم بھٹکے تو سب بھٹک جائیں گے. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے. کیا مثالیں دیتے ہیں، مولویوں کو، مولانا وغیرہ کو برا بلا کہہ کے اپنی چھٹی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ سب خراب ہے اس لیے. حالانکہ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن چند لوگ، جیسے کہتے ہیں نا ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دی. تو اسی طرح دین میں بھی، دین کے سیکھنے سکھانے والوں میں اگر چند لوگ بھی کام خراب کرتے ہیں تو سب کی بدنامی ہوتی. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ میرے پاس ہر روز ہی کچھ نہ کچھ فیڈ بیک آتی ہے نا اپنے پچھلے اسٹوڈنٹس کی. کچھ لوگوں کی بہت تعریف آتی اور کچھ لوگوں کی شکایتیں بھی آتی ہیں. اب میں تو دونوں باتیں سنتی ہوں اور سنانے والا ایک ہی رخ دیکھ رہا ہوتا ہے. اب بعض کہتے ہیں الحمدللہ الہدا کے لوگ اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں. فلاں جگہ میں تھی تو کسی نے کہا آپ الہدا سے ہیں، کیونکہ الہدا کی بچیاں جو ایسی اور ایسی ہوتی. کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں الہدا کے لوگ بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں. وہ فلاں جگہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ چیخ چیخ کے اپنے اسٹوڈنٹس سے بات کر رہی تھی ٹیچر. اب الہدا کا تو قصور نہیں، وہ تو ایک ہی کلاس سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن پرسنالٹیز کا فرق ہے نا. کچھ لوگ قرآن پڑھ کر علم النافع حاصل کرتے ہیں، ان کے دل پہ جاتا ہے، ان کے اخلاق، عمل، رویے میں نظر آتا ہے. اور کچھ لوگوں کے زبان تک رہتا ہے نا، پھر وہ زبانیں چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں دوسروں کے سر پہ جا کے. اب قصور الہدا کا نہیں. اسی طرح جن جن مدارس سے قاری حضرات پڑھتے ہیں ان کا قصور نہیں، لیکن انڈیویجولز کا قصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے آن دا ہول سارا ہی دین بدنام ہونے لگتا ہے. حالانکہ دین کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو یہاں پر بھی کیا بتایا گیا، انہوں نے خاص طور پر قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو نصیحت کی کہ دیکھو تم ادھر ادھر نہیں ہو جانا، تمہارے پھسلنے سے، تمہارے بھٹکنے سے سب لوگ بھٹک جائیں گے، کیونکہ وہ تم کو آئیڈیالائز کرتے ہیں. اس لیے ہم سب بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں نا، ہمیں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ محتاط ہونے کی. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے عمل میں ریاکاری شروع ہو جائے کہ جب کوئی ہمیں دیکھے تو ہم بڑے شریف انسان بن جائیں، اور جب کوئی نہ ہو تو ہم اپنی اصلیت پہ اتر آئیں. اس سے منافقت نہ جنم لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو نہ صرف یہ کہ پبلکلی، بلکہ
ذاتی زندگیوں میں بھی درست کر لیں. چلیے آگے چلتے ہیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن قال واد فی جہنم تتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرۃ قیل یا رسول اللہ ومن يدخلها قال القراء المراؤون بأعمالهم رواہ الترمذی وکذا ابن ماجہ وزاد فیہ وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء قال المحاربی یعنی الجورة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم اللہ سے پناہ مانگو جب الحزن سے، یعنی غم کے کنویں سے. جب سورۃ یوسف میں لفظ آتا ہے نا فی غیابت الجب، جب الحزن، حزن تو ویسے غم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، غم کے کنویں سے نجات مانگو، پناہ مانگو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کا کنواں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں ایک نالا ہے جس سے دوزخ دن میں 400 بار پناہ مانگتی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے جو اپنے اعمال کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یعنی جو دکھاوا کرتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں. خدا کے نزدیک مبغوض ترین یعنی انتہائی نفرت کیے گئے وہ قاری حضرات ہیں جو سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں، اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ سرداروں سے مراد ظالم سردار ہیں، یعنی ظالم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان کو ظلم میں ایک طرح سے مدد دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جہاں علم والوں کے بہت درجے ہیں وہاں علم والوں کا امتحان بھی بہت ہے. یہ قدرتی بات ہے نا، جو جتنا اونچا جاتا ہے اگر وہ گرے تو اتنی چوٹ اس کو زیادہ لگتی. مثلا اگر کوئی خدا نخواستہ فرسٹ فلور سے گرتا ہے تو اس کی چوٹ کم ہے، سیکنڈ سٹوری سے کوئی گرے تو زیادہ چوٹ ہے، تھرڈ سے جا کے گرے اور زیادہ چوٹ ہے. تو جو چیز جتنی اونچی جاتی ہے تو اونچی جانے کا مزہ بھی اتنا ہی ہے نا، جا کے وہ خوب نظارے ہوتے ہیں نیچے. اب آپ دیکھیں کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی برا ہوتا ہے، ریل گاڑی کا ہوتا ہے اس سے برا ہوتا ہے، اور اگر جہاز کا ہو جائے کچھ بچتا نہیں ہے نا. تو اسی طرح علم کے میدان میں انسان جتنا جتنا آگے جاتا ہے اتنا اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی بلند ہوتے ہیں. لیکن اگر وہاں سے وہ گرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زیادہ بری طرح گرے گا. اس لیے جب آپ زیادہ اونچے جانے لگتے ہیں تو آپ کی احتیاط اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ نہیں. مثلا آپ زمین پہ کھڑے ہو کر نیچے دیکھ رہے ہیں زمین کو تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی، اور اگر آپ چھت سے دیکھ رہے ہیں زمین کو کیا کیفیت ہوگی، اور اگر آپ چھت کے بھی اوپر کسی اور ٹنکی یا اور مینارے پہ چڑھ کے زمین کو دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ خوف آئے گا. ذرا تصور میں لائیں، وہ اونچی چھت، اس کی دیوار پہ چڑھ گیا آپ اور نیچے دیکھ رہے، پاؤں سے جان نکلی؟ تصور میں بھی نکلنے لگتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاؤں کو کچھ نہیں ہوا اس وقت، آپ نے امیجن ہی نہیں کیا. میری تو پوری لہر دوڑ گئی ہے صرف سوچ کے بھی، وہ نیچے گرنا. اچھا بالکل ایسا ہی خوف اس انسان کو رہتا ہے جو اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، اوپر جاتا ہے اور اوپر اور اوپر، اتنا ہی اس کے دل میں ڈر آنے لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو، کیونکہ اوپر سے گرنے والے سب کو دکھتے ہیں. جب کوئی عالم اوپر سے گرتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اوپر جانے سے پھر ڈرتے ہیں کہ یہ اتنا علم پڑھ کے یوں خراب ہو رہا ہے تو ہم اس کے پڑھے بغیر ہی اچھے. آج بہت سے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ صرف اس لیے نہیں آتے کہ دین والے دین پڑھ کے بد اخلاق ہوتے ہیں، یا دین والے دین پڑھ کے غلط کام کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے بدترین مثال بنتے. اسی لیے ایسے لوگوں کا قیامت کے دن انجام بھی بدترین لوگوں میں سے ہوگا. ایسی جگہ پہ ان کو ڈالا جائے گا، ایسے ٹھکانے لگایا جائے گا کہ جس جگہ سے عام اہل جہنم بھی دن میں 400 بار پناہ مانگتے ہیں.
کہ یا اللہ یہ بدترین جگہ ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام میں سے صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن میں سے صرف اس کے نقوش باقی رہیں گے، یعنی لکھا ہوا موجود ہوگا. ان کی مسجدیں تو آباد ہوں گی یعنی بظاہر، مگر حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین ہوں گے. انہی سے دین میں فتنہ پیدا ہوگا اور انہی میں لوٹ آئے گا. اب آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے کس قسم کی پیشن گوئی کی گئی تھی. آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، لیکن یہ حکمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر القاء کی تھی. کیا کہ لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام میں سے صرف نام باقی رہ جائے گا. آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، صرف خانہ پوری کے لیے اسلام لکھ لیتے ہیں. اس سے زیادہ ہمیں اسلام سے کوئی تعلق واسطہ یا دلچسپی کوئی نہیں ہے. ہاں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے دین پہ چلنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں. دین کی طرف جانا ہمیں مشکل لگتا ہے، دین سیکھنا سکھانا ہمیں برا لگتا ہے، دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ ہم مسلمان ہیں. کیا ہمیں معاشرے کے اندر ایسی مثالیں نظر نہیں آتی ہیں نا؟ مسلمان نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں جس کا حساب سب سے پہلے قیامت کے دن ہونا ہے. مسلمان پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے نا. اگر کوئی شخص اپنا ہی مذاق اڑانے لگے، دیکھو میری شکل کیسی ہے، دیکھو میرے کپڑے کیسے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس شخص کو؟ کیا کہیں گے؟ جو اپنے اوپر ہنس رہا ہو، اپنے لباس پہ ہنس رہا ہو، ذرا امیجن کریں ایسے شخص کے بارے میں. آپ کہیں گے ہاں یہ پاگل ہے. ایک دم ڈریں گے آپ اس سے کہ پتہ نہیں اپنے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو میرے ساتھ کیا کر دے گا. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہم تو اپنے بھی نہیں بنے. اپنے ملک سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اپنے دین سے ہمیں کوئی وفاداری نہیں. جن سکولوں میں ہم پڑھتے ہیں، جن استادوں سے ہم پڑھتے ہیں، جن والدین نے ہمیں پالا پوسا ہے، ان سے ہماری کوئی ہمدردی نہیں. بچے ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں، استادوں کو اس سے بڑا جو پڑھنے کو کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دراصل خود اپنی ذات کی دشمنی ہے. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن میں صرف اس کا رسم رہ جائے گا. رسم الخط کس کو کہتے ہیں؟ رسم نقش و نگار کو کہتے ہیں. یعنی جیسے لکھا ہوا ہے اور پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، یہ بڑی اچھی پرنٹنگ ہے، بس یہی ہمارا فریضہ ہے. اس حد تک کی ہم خدمت کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ قرآن چھپوا کے بانٹ دیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے اس پر. مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی مگر حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی. آج کیا ہوتا ہے مسجدوں میں؟ ساری میں نہیں لیکن میجورٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ جی قتل و غارت بعض اوقات ہو رہا ہے، کوئی بھی جو کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ جمعے کے خطبات میں لوگوں کو علمی، عملی، روحانی رہنمائی کم ملتی ہے. بحث مباحثہ، اختلافی باتیں، ایک دوسرے پہ سب و شتم، اعتراضات زیادہ ملتے ہیں. فیصل مسجد کو جا کر آپ دیکھیے، پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے، نمازی وہاں کم ہیں. دیکھیں نا حدیث کے الفاظ، مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی. پھر اسی طرح مسجد میں سارے کام ہوتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی، دین کی تعلیم کم ہی دی جاتی ہے. ہدایت کس چیز کا نام؟ لوگوں کو گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا. کیا وہ نماز پڑھ کے خالی گائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ صرف ناظرہ قرآن پڑھا کے گائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ گائیڈنس کس سے ملتی ہے؟ جب بات سمجھ میں آتی ہے. وَهِيَ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى. یہاں لفظ الہدا استعمال ہوا ہے، بائی چانس نہیں، اصل الفاظ ہیں. یعنی مساجد میں الہدا نہیں ہوگا. یہ لطیفہ کے طور پہ کر رہی ہوں، یعنی لفظی ترجمہ یوں بنتا ہے.
خرابن ویران ہو جائیں گی، یعنی وہاں نہیں پایا جائے گا کیا، من الہدا، الہدا میں سے کوئی چیز، یعنی دینی رہنمائی کا کام نہیں کریں گے. اصل الہدا کا مطلب پتہ کیا، دینی رہنمائی، گائیڈنس، راہ دکھانا، بھی یہ کہتا ہے دین، سمپل از دیٹ. اچھا اب آپ دیکھیں کہ مساجد میں الحمدللہ نمازیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیونکہ کچھ ملک ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر مسجدوں پہ تالے ڈال دیے گئے تھے. آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں مسجد ہے، قازقستان، ذرا سے کھڑے ہو کر بتائیں سب کو. تو یہ قازقستان جو ہے یہ رشین اسٹیٹ تھی، وہاں سے یہ آئی ہیں الحمدللہ پڑھنے کے لیے. تو یعنی وہاں پر بے شمار مسلمان تھے، لیکن ان کی غفلت کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہاں پر ریولوشن آیا، مسجدوں کو تالے ڈال دیے گئے اور لوگوں کو قرآن پڑھنے سے منع کر دیا گیا اور ہر طرح کی ریلیجس ایکٹیویٹی ختم ہو گئی. یہ تو ایک الگ پوری ٹاک اس پہ دی جا سکتی ہے کہ آکیوپائڈ رشیا میں کیا ہوا. اسی طرح کچھ اور علاقے بھی ہیں، ترکی میں قرآن پاک کا لکھنا چھاپنا جو ہے عربی میں وہ بند کر دیا گیا. ایسی بہت سی دل خراش داستانیں موجود ہیں. الحمدللہ ہم ابھی وہاں تک تو نہیں، اللہ نہ کرے کہ کبھی پہنچے، لیکن آہستہ آہستہ جب مسجدوں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ایسی چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. لندن کی ایک مسجد کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہاں پر جو پارٹی قابض تھی اس کا جھگڑا کسی دوسرے فرقے سے ہو گیا اور آپس میں ایک دوسرے پہ مقدمہ بازی ہوئی، اور پھر لوکل پولیس تھی وہ مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہوئی اور کتے بھی جو تھے وہ ساتھ لائی، جو سونگ کر وہ جو معلوم کرتے ہیں. تو کس قدر مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. اس طرح جب دین سیکھنے سکھانے والے آپس میں لڑنے لگے اور فساد اس حد تک بڑھ جائے، تو یہی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ مسجدوں تو بظاہر بڑی آباد ہوں گی، نہیں بڑی کلرفل، بڑے لیٹسٹ ڈیزائنز. اسی طرح فرانس میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو پیرس میں ایک مسجد کے اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی مسجد تھی اور بہت اچھے علاقے میں، اور اس کے بالکل سامنے چرچ تھا، لیکن وہ مسجد مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کی وجہ سے آباد نہیں تھی، یعنی وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ وہاں تھوڑی سی زمین خریدنا بھی اور اتنی بڑی مسجد بنانا آسان نہیں تھا. بہت اس میں پینٹنگز اور پتہ نہیں کیا کچھ آرٹ اور اس کے نمونے تھے. میری کہیں ڈائری میں نام شام لکھا ہوگا، اس وقت زبانی مجھے بھول چکا ہے، لیکن نہیں پڑھ سکتا کہ اس فلاں مسلک کی فلاں مسجد. تو اللہ کا گھر ہے یا مسلک کا گھر؟ اللہ کا گھر ہے. لیکن جب ہم نے قرآن اور سنت کی تعلیم اس میں دینی چھوڑ دی، اور کچھ مسجدوں میں مرغا گم ہونے کا اعلان ہو رہا ہے اور کچھ ایسی رہنمائی تو مل رہی ہے. اچھا آگے کیا فرمایا، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَن تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ. ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے یا آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سے سب سے بدتر ہوں گے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہی. کہیں آپ کہیں کہ وہ آج ہم گئے تھے لیکچر پہ، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. یہ میرا قول نہیں ہے، یہ حدیث ہے کہ بعض لوگ، اشارہ کس کی طرف ہے کہ بعض لوگ دین پڑھ کر بھی، دین کے نمائندے بن کر بھی ایسے برے کام کریں گے کہ ان سے برا پھر دنیا میں کوئی نہ رہے گا. کیونکہ دنیا میں عالم جو ہے، سچے عالم اور حقیقی عالم اور عمل والے عالم، وہ اس کائنات کی بہترین مخلوق ہیں. یعنی حیوانات میں سے، جانوروں میں سے، نباتات میں سے، جمادات میں سے انسان کی عزت، اور انسانوں میں سے علم والوں کی، اور علم والوں میں سے عمل والے علماء کی، ان کے درجے سب سے بلند ہیں. لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتے تو ان کا انجام سب سے پھر بدتر ہے. فرمایا انہی سے دین میں فتنہ پیدا ہوگا. کتنی سچی باتیں ہیں. ایسے ہی علماء سے دین میں فتنہ پیدا ہوگا اور انہی میں لوٹ آئے گا. یعنی جو غلط باتیں کریں گے پھر اس کا انجام یا مواخذہ بھی انہی کو بھگتنا ہوگا. یہ آخری بات سمجھ میں آئی ہے؟ ان سے دین میں فتنہ پیدا ہوگا. دین میں فتنہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب دین عمل کے لیے نہیں لیا جاتا، باہم جھگڑنے کے لیے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے. تو اس سے فساد پھیلتا ہے. اچھا یہ جو فساد پھیلے گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ انہی کو ہوگا. یہ جو مسجدوں میں قتل و غارت پھر ہوتی ہے، یہ فتنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے نا. وہاں ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے اوپر جا کے حملہ آور ہوتے ہیں، پھر وہاں سے جواب آتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو مسجدوں میں یا اس کے سامنے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت جو ریلیجس وائلنس ہمارے ملک میں، ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کراچی میں جو 8-9 لوگ جو ہیں امام بارگاہ کے آگے مارے گئے،
اور پھر پتہ بھی چلا کہ ریلیجس گروپ نے مارے ہیں اور انہوں نے اعتراف بھی کر لیا، اور وہ بھی اپنے آپ کو دین کا علمبردار کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، کبھی ایک کی ٹرن ہوتی ہے، کبھی دوسرے کی، کبھی ایک کی کبھی دوسرے کی، دونوں طرف سے علمی قیادت ختم ہوتی چلی گئی۔ ایسے میں ہم سب کو صرف باتیں نہیں بنانی چاہیے، اپنا اپنا حساب لینا چاہیے کہ کہیں دین کے نام پر ہم نفرت تو نہیں پھیلا رہے۔ دین ہمیں لوگوں کی ہمدردی سکھاتا ہے، دوسروں کی ہمدردی کرنا ہے ہم کو، نفرتوں کو نہیں پھیلانا۔ اگلی حدیث ہے، وَعَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ إِن كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيهِمَا رواہ احمد۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز یعنی فتنے کا ذکر کیا، پھر فرمایا یہ اس وقت ہوگا جبکہ علم جاتا رہے گا۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کس وقت جاتا رہے گا؟ یعنی جب علم چلا جائے گا تو فتنے پیدا ہوں گے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ علم چلا جائے گا، کیونکہ صحابہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ اتنا پیارا علم اور لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے اور لوگ اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کس طرح جاتا رہے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کیونکہ جس شخص کے دل کو لگ جاتی ہے نا یہ کتاب، پھر وہ اسے صرف اپنے لیے نہیں رکھتا، سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے، پھر آگے ان کی نسلوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا زیاد تمہاری ماں تمہیں گم کرے، یعنی ایک پیار کی ڈانٹ تھی۔ میں تو تمہیں مدینے کے لوگوں میں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، کیا یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل کو نہیں پڑھتے؟ لیکن ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ ہے اس میں سے وہ کسی چیز پہ عمل نہیں کرتے، یعنی وہ بھی کتابیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں لیکن عمل سے خالی ہیں۔ علم کی زندگی صرف پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہے، عمل میں ہے، کیونکہ عمل کے نمونے پیدا ہوں گے، ان کو دیکھ کر لوگوں کو علم حاصل کرنے کا شوق آئے گا، اور پھر اس طرح آگے بڑھیں گے لوگ علم کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے کئی لوگوں کے آنے کا سبب باعمل لوگ بنے کہ جن کو آپ نے دیکھا اور آپ اس رستے پہ آئے، اور اسی طرح انشاءاللہ آپ کا عمل دیکھ کر اور لوگ اس رستے پر آئیں گے۔ یہ ہوتی ہے علم کی زندگی۔ وعن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإن امرؤ مقبوض والعلم سينقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو سیکھو اور سکھاؤ۔ علم فرائض یعنی وراثت کا جو علم ہے اس کو سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ اسی طرح قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ بے شک میں ایک شخص ہوں جو اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی اٹھا لیا جائے گا، اور فتنے ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ دو شخص ایک فرض چیز میں اختلاف کریں گے اور کسی کو ایسا نہ پائیں گے جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ یعنی علم کم ہونے کی وجہ سے فتنے اتنے بڑھ جائیں گے، حال یہ ہو جائے گا۔ کتنی زبردست حدیث ہے۔ علم سیکھو تو سکھاؤ بھی، فرائض کا علم سیکھو تو آگے بتاؤ، قرآن سیکھو تو آگے سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک شخص ہوں جو اٹھا لیا جاؤں گا، اور پھر فتنے ظاہر ہوں گے، کیونکہ جب علم والے نہیں رہتے تو لوگوں کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں رہتا، اور پھر لوگ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑھ کر فرائض تک جا پہنچیں گے، فرض کے بارے میں اختلاف کرنے لگیں گے۔ اب آپ دیکھیں آج ہے نا وہ دور، نماز فرض ہے، نماز کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے، اور شاید نماز کے بارے میں تو سب سے زیادہ۔ اور بعض لوگوں نے تو نماز کو کیا بنا لیا ہے کہ وہ تو نماز کا تو مطلب ہے پریئر، اور پریئر آپ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھو، یہ ضروری ہے مسجد جاؤ اور مصلی بچھاؤ اور خاص ایکشنز کرو، یہاں تک لوگ باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ
فرائض کے بارے میں لوگ اختلاف کرنے لگیں گے، اور یہ اختلافات پھر اتنے بڑھ جائیں گے کہ کوئی ایک بیچ میں ایسا سمجھدار نہ ہوگا کہ دونوں کے درمیان فیصلہ کرے کہ کون صحیح کہتا ہے۔ اور آخری حدیث ہے، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے، اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یعنی نہ دوسروں کو پڑھایا جائے نہ خود عمل کیا جائے، اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے خدا کی راہ میں کچھ خرچ نہ کیا جائے۔ تو علم جو ہے مال سے بھی بہترین ہے، اور علم کا صدقہ مال سے بھی بہترین صدقہ ہے۔ اس لیے جو آتا ہو اسے دوسروں تک پہنچانے کی تڑپ ہونی چاہیے، خواہ اپنی زبان سے، خواہ دوسرے کی زبان سے، خواہ اپنے قلم سے، خواہ کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب سے، یا کسی بھی طریقے سے۔ جو خود بتا سکتے ہو خود بتاؤ، خود نہیں بتا سکتے کتاب دو دوسرے کو، کیسٹ دو، کوئی لکھی ہوئی پیمفلٹ دو، کچھ دو، لیکن علم کو آگے پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے دل زندہ ہوں، شعور بیدار ہو، اور معاشرے میں خوشگواری آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔